قاعدہ یا اور القاعدہ؟ جی میرا خیال ہے اس میں کوئی مزیدار بات تو کوئی نہیں کہ انہوں نے بڑی بے تکی سی بات کی ہے، کیونکہ ایک انالسٹ موجود ہیں فورن، تمام خبریں، تمام اخبار اور جرائد میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، پاکستان کی اپنی انالیٹیکل ایجنسیاں بھی یہی لکھ رہی ہیں اور یہ ایک سیف ہیون ہے۔ اور جہاں تک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی میں جتنا بھی لا اینڈ آرڈر سچویشن، ڈرگز، گینگ وارز، ان تمام کے نیکسس انہی تمام جماعتوں سے، انہی تمام ایکسٹریمسٹ بینڈ گروپ سے ملتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ابھی یہ انالسٹ ہمارے علی صاحب نے جو بتایا، تو دیکھیں یہ وہی دھوکہ ہے جو عوامی سطح پر تو سارے اتحاد کرتے ہیں، کوئی ملی یکجہتی کونسل بناتا ہے، کوئی دیگر اتحاد کرتا ہے، لیکن اصل میں پس پردہ ان تمام لیڈروں کے تعلقات انتہائی ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن سے ہیں۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ ایسی بھی ابھرنے والی فورسز ہیں جیسے کہ تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہے، جو کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ شدت پسندوں کو یا ان تمام گروپوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور ڈینائی کرتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا ایم کیو میں قائد الطاف حسین گزشتہ کئی سالوں سے اس بات پہ متواتر بات کر رہے تھے، تو مجھے دعا ہے میری کہ وہ لوگ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی بات کو مذاق میں لیا یا اس بات کو سیریس اور سنجیدہ نہیں لیا، اور آج جب ان کے سر کے اوپر سارا معاملہ آ گیا ہے تو وہ جناب پریشان ہے۔ تو کراچی بہرحال ایک نیکسس کا شکار ہو گیا ہے، یہاں پہ بہت زیادہ پرابلمز ہیں لا اینڈ آرڈر کی، اور یہاں پہ جتنے بھی آپ کو میں ایک بات بتا دوں، یہاں پہ 10 سے زیادہ طرح کی کلنگز ہیں یا سیکٹیرین وائلنس، آرٹیفیشل فیبریکیٹ کے لیے۔ ایک منٹ اظہار حسین صاحب، کوئی بریک کا ٹائم ہوگا، دوسرا میں آپ سے ضرور پوچھوں گا جناب، 1400 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں ٹارگٹ کلنگ میں، اگر آپ کراچی کسٹوڈین ہیں اور اے این پی کسٹوڈین ہے، پیپلز پارٹی کسٹوڈین، تو یہ سوال شیریں مزاری صاحبہ زیادہ مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے، لیکن یہ سوال میں ضرور پوچھوں گا آپ سے بریک کے بعد۔ بریک کے بعد مراج الہدیٰ صاحب امیر جماعت اسلامی سندھ بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور اس پروگرام میں آپ کو پول کا جو میں سوال دیا جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آئندہ الیکشن میں کراچی کا سیاسی مستقبل مذہبی تنظیموں کے ہاتھ میں ہوگا؟ FLP اسپیس 1 فار یس، FLP اسپیس 2 فار نو۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پروگرام 247 پہ سینڈ کر دیجیے اس کو بریک کے بعد۔ اس پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا کراچی القاعدہ کی پناہ گاہ بن چکا ہے یا بننے جا رہا ہے؟ یہ آج کا اہم ترین ٹاپک ہے، اور اوپینین پول آج کا جو ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کراچی کا سیاسی مستقبل مذہبی تنظیموں کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس وقت تک جو ہمارے سامنے رزلٹ آیا ہے وہ 58% لوگ سمجھتے ہیں یس، جبکہ باقی لوگ سمجھتے ہیں ایسا نہیں، 42% لوگ سمجھتے ہیں ایسا نہیں۔ پولنگ اس پہ جاری ہے، آپ کے ایس ایم ایس ہمیں چاہیے FLP اسپیس 1 فار یس، FLP اسپیس 2 فار نو، 247 سینڈ کر دیجیے۔ اس سے پہلے میں اظہار حسن صاحب کے پاس آؤں کراچی کی سچویشن پہ، شیریں مزاری صاحبہ آپ پہ یہ الزام ہے تحریک انصاف پہ، جیسا اظہار حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور بھی بڑے بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ آپ شدت پسندوں کے ساتھ الائنس میں ہیں۔ عمران خان صاحب جیسے اور تحریک انصاف جیسی لبرل پارٹی کے متعلق یہ کہنا کیا ناجائز بات ہے یا یہ بات درست ہے؟ جی شیریں مزاری صاحب۔ عمران صاحب یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے، ہماری الائنس کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ اگر عمران خان صاحب اور ہماری پارٹی ہم بلیو کرتے ہیں کہ طالبان کا مسئلہ خاص جو اٹھا ہے 9/11 کے بعد اٹھا ہے اور آپ بات چیت کریں، جو آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی فوج کو اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ امریکہ بھی تو اب طالبان سے بات چیت کر رہے، تو کیا وہ شدت پسند کی حمایت کر رہے؟ یہ کوئی لاجک نہیں ہے، یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ اب MQM کے صاحب وہاں بیٹھ کے ایک بلینکٹ ایکیوزیشن کر دی کہ جی آپ شدت پسند کو سپورٹ کرتے ہیں، نہ پروف ہے نہ کوئی اور ہے، کوئی PTI کا بندہ پکڑا گیا ہے ٹیررزم میں۔ دس از نان سنس۔ اگر آپ نے ایک لاجیکل ڈیبیٹ کرنا ہے کریں، اگر آپ نے ارسپانسبل ایکیوزیشنز کرنی جیسے کہ MQM کے ریپرزینٹیٹیو کریں، مجھے بڑا افسوس ہے۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کراچی میں جن کی حکومت ہے وہ نہیں حکومت کر پا رہے، وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر پا رہے، اور یہ MQM کا ریکارڈ آپ دیکھ لیں۔ جب نصیر اللہ بابر نے ایکشن لیا تھا کراچی میں، اس وقت القاعدہ کے خلاف لیا تھا، کون اس وقت ملیٹنسی کر رہا تھا؟ اب یہ لوگ حکومت میں ہیں، یہ کیوں نہیں لا اینڈ آرڈر کرتے؟ میرا پوائنٹ یہ تھا شروع میں کہ جدھر آپ لا اینڈ آرڈر سٹیٹ نہیں مینٹین کرے گا، آپ سپیس دیں گے ہر قسم کے کرمنل کو شیلٹر سیک کرے گا، وہیں وہ پناہ ڈھونڈے گا جدھر لا اینڈ آرڈر نہیں ہوگا۔ کراچی شہر میں آپ کی حکومت لا اینڈ آرڈر نہیں مینٹین کر رہی، شدت پسندی بڑھے گی ادھر۔ ٹھیک ہے جی اظہار حسن صاحب، ایک منٹ میں سوال فریم کر رہا ہوں آپ سے، یعنی کہ رضا حیدر صاحب کا قتل ہوا، 124 لوگ مارے گئے، ان کا اتا پتہ قاتل کا کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میرے سامنے جو پوری لائن پڑی ہوئی ہے جن لوگوں یعنی ٹارگٹ کلنگ، اس میں آپ کے لوگ ہی مارے گئے، ANP کے مارے گئے، ذمہ داری ایٹ دی اینڈ پھر آپ پہ گورنمنٹ حکومت وقت پہ آتی ہے۔ تو شیریں مزاری صاحبہ کا یہ پوائنٹ تو پھر بہت ویلڈ نظر آتا ہے بہت سے لوگوں کو کہ ذمہ داری آپ کا فیلئر، الزام القاعدہ پہ یا مذہبی تنظیموں پہ لگایا جا رہا ہے۔ جی اظہار حسن صاحب۔
ये पॉइंट देखें हुब्बे अली में नहीं है, बुग़्ज़ माविया में है, क्योंकि होम मिनिस्टर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और वो फ्रंट पर आकर आपके सामने कह चुके हैं कि वो एक नाकाम होम मिनिस्टर हैं। दूसरी बात ये कि देखें एमक्यूएम की गुज़िश्ता 5 साल हुकूमत रही है, स्टैटिस्टिक उठाकर देख लें कि पूरे 7,000 लोग सिर्फ इस दौरे हुकूमत में मारे गए सूबे सिंध में, जिसमें 1400 लोग कराची में और बाकी कराची से बाहर हैं। तो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ऐसे नेक्सेस हैं, ऐसे सेफ हेवन है जहाँ से लोग पकड़े जाते हैं, जिसमें सोराब गोड है, हमारे पास औरंगी टाउन है, मोहम्मदपुर कब्रस्तान है, हमारे पास शेरपाव कॉलोनी है, ये मशहूर जगह है, सुल्तानाबाद है जहाँ टीवी आपसे लोग पूछेंगे आप कर क्या रहे हुकूमत के अंदर, मतलब आप भी हुकूमत से पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, कामरान भाई हमारी हुकूमत जो हमारी गवर्नमेंट थी, अरे मेरी बात सुनिए, कोलिशन पार्टनर, मेरी मौक़िफ़ मुझे क्लियर करने दें। हमारा गुज़िश्ता दौरे हुकूमत को आप कंपेयर करें मौजूदा दौरे हुकूमत में सिंध की होम मिनिस्टर के साथ। दूसरी बात कि हम कोलिशन पार्टनर हैं, हमारे हाथ में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची की थी, हमने कराची को दुनिया का 12वां बेहतरीन शहर बना दिया। बाकी जो डिपार्टमेंट जिसके पास है, आप खुलकर इल्जाम देना चाहते हैं, आप बिल्कुल इल्जाम दें, हमें इल्जाम एक्सेप्ट करते हैं, आपको हमने जो पार्टनर हैं उनको पहुंचाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, भाई आपके ये ख्यालात हैं। लेकिन जो एनालिसिस अली साहब जो कर रहे हैं, इस एनालिसिस से मुंह चुराना या कायदे तरीक अल्ताफ हुसैन भाई की बयानात से मुंह चुराना इंतहाई ये शर्मिंदा होने की ताबीर है। मैं समझता हूं इस पर शर्मिंदा होना चाहिए कि कराची को हवाले कर दिया है, जानते बूझते कराची में कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए गए। लेकिन तहरीक इंसाफ का कसूर तो कोई नहीं इसमें, तहरीक इंसाफ का कसूर तो कोई नहीं है, आपकी हुकूमत ने किया है ना। इन्हीं तमाम लोगों ने टीवी पर आकर बुलंद बांग, इन्हीं तमाम लोगों ने टीवी पर आकर बुलंद बांग दावे किए हैं। ये जो आज बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इन्होंने उस बयान को रिजेक्ट किया था जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। किसके बयान का? अल्ताफ हुसैन साहब के बयान का? कराची में 2 वोट नहीं है इनके, भुगत तो हम रहे। अच्छा शीरीन मुजाहिरी साहिबा वो कह रहे हैं कि मेन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर तो हम हैं, आपके कराची में 2 वोट भी नहीं है, तो आप किस हवाले से तनकीद कर रहे हैं उन पे? एक तो रिस्पॉन्ड कर दीजिए, दूसरा शीरीन मुजाहिरी साहिबा शेख मोहम्मद, सॉरी मैं पाकिस्तानी शहरी हूं और आई हैव अ राइट टू कमेंट। ये हुकूमत है कराची की, कोलिशन हुकूमत है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाउ